جس طرح سے ان کو مس گائیڈ کیا گیا تھا۔ This is none of your business. بھائی کے دکھ کی گہرائی کا کمار کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ فائز اب یہ فیصلہ کر لے گا کہ حریم اگر اسے خلا لینا چاہتی ہے تو وہ اس کو خلا دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اسے مزید تنگ نہیں کرے گا۔ فائز یہ سمجھتا ہے کہ چاہے حالات کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن فائز نے اتنا زیادہ حریم کو ہرٹ کیا ہے کہ حریم اب اسے کہیں بیٹر ڈیزرو کرتی ہے۔ اس لیے فائز حریم کو خلا دینے سے پہلے مدثر کے پاس جائے گا یہ جاننے کے لیے کہ کیا مدثر حریم کو خوش رکھے گا یا اس کی طرح نہ چاہتے ہوئے بھی حریم کو کہیں ہرٹ نہ کر دے۔ لیکن مدثر فائز کی کسی بھی بات کا سیدھی طرح سے جواب نہیں دے گا، کیونکہ مدثر تو یہی سمجھتا ہے کہ فائز جو ہے وہ بہت ہی شکی قسم کا انسان ہے اور اس نے حریم کے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اس کی آخری ملاقات بھی فائز کے ساتھ کچھ اچھی نہیں تھی۔ لیکن مدثر کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ فائز کو اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا ہے اور جو فائز نے کیا بھی ہے اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، اس کی اپنی ماں نے اور ناصر نے مل کر ہی ایسے حالات پیدا کیے جس کی وجہ سے فائز یہ ساری باتیں کہنے پر مجبور ہوا۔ فائز اس کو یہ بات بتا دے گا کہ وہ اس کے اور حریم کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ حائل نہیں کرے گا اور وہ حریم کو خلا دے دے گا۔ وہاں پر حریم بھی آ جائے گی اور فائز حریم سے وہاں پر معافی مانگ کر چلا جائے گا کہ اس سے بہت زیادہ مسٹیکس ہوئی ہیں اور اس سے وہ معافی مانگتا ہے اور ہو سکے تو اس سے معاف کر دے۔ اس کو یہ بھی بتا دے گا کہ اس کی نئی زندگی کی شروعات کے لیے وہ بہت زیادہ دعائیں کر رہا ہے۔ فائز یہ ساری باتیں کہہ کر وہاں سے چلا جائے گا، لیکن حریم کے دل میں بہت زیادہ ہلچل مچ جائے گی کیونکہ حریم ابھی بھی فائز سے محبت کرتی ہے اور فائز کو اس طرح سے پچھتاتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں فائز پھر سے بدل تو نہیں گیا اور پھر سے اسے چاہنے تو نہیں لگ گیا۔ لیکن دوسری طرف حریم بھی یہ بھی جانتی ہے کہ مدثر اسے محبت کرتا ہے اور مدثر کی فیلنگز جانتے ہوئے وہ مدثر کا دل نہیں توڑنا چاہتی۔ جب حریم اور فائز کا رشتہ تقریباً ٹوٹنے والا ہوگا اور آخری مرحلے پر ہوگا اور ان کی خلا ہونے والی ہوگی تو اسی دن ہی لائبہ حریم کے پاس جا کر اسے ساری حقیقت بتا دے گی کہ کس طرح سے فائز بھائی جو ہے وہ ابھی بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ناصر کی باتیں سننے کے بعد ان کے سامنے ان کی ماں کہکشاں بیگم کا چہرہ جو ہے وہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ لائبہ حریم کو یہ بھی بتا دے گی کہ اس نے اور بھائی نے ماں کا گھر چھوڑ دیا ہے اور ان کے باپ کی دولت واپس ملنے کے باوجود بھی فائز نے ان پیسوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا کیونکہ وہ سارے پیسے حرام کے کمائے گئے تھے۔ لائبہ حریم کو یہ بھی بتا دے گی کہ وہ اور وقاص شادی کر چکے ہیں اور جس طرح سے لائبہ نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا ہے اسی طرح سے حریم کو بھی اپنی زندگی کا فیصلہ خود ہی لینا چاہیے۔ حریم کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی ساس کہکشاں بیگم کو کسی بھی برے انجام کی طرف پہنچائے، وہ نہ ہی ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ ضرور چاہتی تھی کہ فائز اس سے محبت تو کرتا ہی ہے لیکن اسے عزت بھی دے۔ اور اب جب کہ فائز اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے تو حریم بھی تذبذب کا شکار ہو جائے گی کہ آیا اسے مدثر کا ہاتھ تھامنا چاہیے یا پھر سے لوٹ کر فائز کی طرف وہ اسے چلے جانا چاہیے۔ حریم کی یہ حالت روفی اور حریم کے باپ سے چھپی نہیں رہ پائے گی، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی خوش رہے لیکن وہ اس ساری سچویشن کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ لیکن مدثر نے تو حریم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حریم اگر مدثر سے شادی کرے گی تو یہ فیصلہ صرف اور صرف حریم کا ہی ہونا چاہیے، کسی بھی پریشر میں آ کر اسے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر مدثر حریم کو خود ہی یہ مشورہ دے گا کہ اسے فائز کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے اور ایک مرتبہ پھر سے فائز کا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ یہاں پر مدثر چاہتا تو اپنے بارے میں ہی سوچ سکتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔